محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दें। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين سورہ زمر آیات 54 تا 59. ان آیات سے متعلق جو خطاب مجھے آپ سے کرنا ہے اس سے پہلے میں ایک دو اور امور کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہوں. گزشتہ عید کے روز جو میں نے اپنی بچی عزیزہ طوبہ کا نکاح پڑھایا تھا اس میں ان کے بننے والے دلہا بشیر احمد کے دادا نانا حضرت نواب محمد عبداللہ خان صاحب سے متعلق بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا مجھے یقینی طور پر یاد نہیں کہ آپ صحابی ہیں. یہ تو قطعی طور پر علم تھا کہ آپ صحابہ کی عمر کے تھے، یعنی اگر صحابی آپ کی رویت ہو جاتی اور حضرت مسیح علیہ السلام کو آپ دیکھ لیتے اور آپ ان کو دیکھ لیتے تو صحابی بن سکتے تھے، کیونکہ حضرت پھوپھی جان سے آپ کی عمر کا کافی فرق تھا. اور حضرت پھوپھی جان کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وصال کے وقت 4 سال عمر تھی. تو ظاہر ہے کہ صحابیت کی عمر تو تھی اور امکان موجود تھا، لیکن مجھے قطعی طور پر یاد نہیں تھا کہ آپ کو قادیان آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی صحبت کی توفیق ملی بھی کہ نہیں. جیسا کہ پہلے بھی بعض صحابہ کے متعلق میں بیان کر چکا ہوں، عمر تو رہی مگر صحابیت کی توفیق نہیں ملی. اس سلسلے میں مولوی دوست محمد صاحب نے جیسا کہ میں نے ہدایت دی تھی کہ مجھے فوری طور پر اطلاع بھیجی جائے واقعات دیکھ کر، انہوں نے جو تحریری اطلاع کی ہے وہ کہتے ہیں کہ نواب محمد عبداللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا دسمبر 1959 کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا خط، جی 1959 خط تو 1800 میں کہاں سے لکھ دینا، 1959 تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اپنا ایک مکتوب جو انہوں نے 1959 میں غالباً اس شعبے کو بھیجا ہے جس نے صحابہ کا ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ تحریر ہے میں اس سیر میں بھی تھا جس میں حضور علیہ السلام کے ساتھ 700 افراد سیر کے لیے جلسے کے موقع پر گئے تھے. ریتی چھلے میں ایک لسوڑے کا درخت تھا، حضور اس کے نیچے ٹھہرے اور فرمانے لگے کہ اب اس قدر احباب کی تعداد ہے کہ چلا نہیں جاتا. غالباً یہ آخری جلسہ سالانہ حضور کے زمانے کا تھا. بس مائیت بھی نصیب ہوئی اور واقعہ پوری طرح یاد تھا، اس لیے آپ کو صحابہ میں شمار کرنے میں کوئی بھی تردد نہیں ہونا چاہیے. بس آپ صحابہ ہی میں شامل تھے، اس لیے اب ان کے متعلق میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ساتھ شامل کر دی ہے.
اسی طرح ایک اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کا ایک حوالہ بھی بھیجا ہے. وہ لکھتے ہیں اخوین نواب زادہ میاں عبداللہ خان صاحب حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے فرزند ہونے کی وجہ سے صحابی ابن صحابی تھے. یعنی صحابیت کی گواہی تو دی ساتھ، لیکن یہ زائد بات کہی کہ آپ صحابی ابن صحابی تھے. ایک امر تصحیح طلب ان معنوں میں ہے کہ تاریخی نقطہ نگاہ سے ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے جسے دور کرنا ضروری ہے. مکرم امیر صاحب جماعت احمدیہ کراچی رحمہ اللہ کے وصال پر جو میں نے بیان کیا تھا کہ آپ نواب محمد عبداللہ خان صاحب کے بعد امیر ہوئے، اور اس لحاظ سے بڑی بھاری ذمہ داری تھی جو اسی معیار پہ جماعت کو رکھنا تھا جس معیار پہ وہ چھوڑ گئے تھے. اس سلسلے میں غلطی اس لیے ہوئی کہ کراچی جماعت کی طرف سے جو اعداد و شمار آئے اس میں بیچ کے زمانے حضرت نواب عبداللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد مکرم چودھری احمد مختار صاحب کے امیر بننے تک کا درمیانی جو عرصہ ہے اس کا ذکر ہی کوئی نہیں تھا، اور وہیں سے بات شروع کی تھی. اس لیے وہ باوجود اس کے کہ مجھے علم تھا، مگر وہ اس وقت فوری طور پر ذہن میں یہ بات نہیں آئی، اور جو اعداد و شمار جس طرح آئے تھے اسی طرح پیش کر دیے، اور تاثر یہ دیا کہ گویا چودھری عبداللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے فوراً بعد چودھری احمد مختار صاحب امیر بنے تھے. یہ درست نہیں ہے. چودھری عبداللہ خان صاحب کا وصال 1959 میں ہوا ہے، اور 1959 سے 1965 تک حضرت مسلم موعود کے زمانے میں شیخ رحمۃ اللہ صاحب امیر جماعت کراچی رہے ہیں، اور باقاعدہ منتخب ہوئے، اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے زمانے میں پھر جو انتخاب ہوا ہے اس میں چودھری احمد مختار صاحب منتخب ہوئے ہیں امیر. وہ جو پچھلا دور ہے اس سے پہلے بھی شیخ صاحب کو رسمی طور پر امارت کی توفیق، امارت کے فرائض ادا کرنے کی توفیق ملی تھی. رسمی طور پر ان معنوں میں کہ عملاً چودھری عبداللہ خان صاحب بھی امیر رہے ہیں، لیکن امارت کے نام کے طور پر شیخ صاحب کو باقاعدہ امیر کے طور پر لکھا گیا. اس کی حکمت یہ تھی کہ 53-54 میں جو حالات تھے وہ بہت سنگینی اختیار کر گئے تھے، اور چودھری عبداللہ خان صاحب کے چودھری ظفر خان صاحب کے بھائی ہونے کی حیثیت سے اور حکومت کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کی وجہ سے آپ کے معاملات میں حکومت کی دخل اندازی کا زیادہ احتمال تھا، اور اس بنا پر آپ کو خدمت سے بھی الگ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ایک باقاعدہ صدر کا فیصلہ جاری کیا جا چکا تھا کہ کوئی بھی اعلیٰ عہدے کا ملازم کوئی دینی مناصب پر نہیں ہوگا. اس قسم کا کچھ حکم تھا جو اس کے الفاظ تو یاد نہیں، مگر اس حکم کے تابع ان کی حفاظت کی خاطر مکرم شیخ رحمۃ اللہ صاحب کو حضرت مسلم موعود نے امیر مقرر کیا، اور بحیثیت امیر حکم وہی جاری کرتے تھے، عملاً وہی ساری باتیں کہتے تھے، مگر جو ادب کا تقاضا تھا اس کے پیش نظر چودھری صاحب کے مشورے پر ہی چلتے تھے. تو اس طرح ایک ظاہر فرائض انجام دینے کی حیثیت سے امیر بھی رہے، اور عملاً چودھری عبداللہ خان صاحب معزول نہیں ہوئے بلکہ ان کو مشورہ جاری رہا. یہ حقیقت ہے جسے جو تاریخی حقیقت ہے، اسے درست کرنا ضروری تھا. کیونکہ میرے خطبے سے غلط تاثر پڑ سکتا تھا، اس لیے مجھے وضاحت سے بات پیش کرنی پڑی. اب میں ان آیات کی طرف آتا ہوں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. رمضان گزرا ہے، اس میں بہت موقع ملا جماعت کو توبہ کا، استغفار کا، گناہ جھاڑنے کا، اپنے نفوس کے وضو کا اور ان کے غسل کا بھی. اور بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ جو رمضان سے دھل کے پاک صاف ہو کر نکلے ہیں. کچھ ایسے بھی ضرور ہوں گے، کیونکہ 100% قوم کی اصلاح تو ممکن ہی نہیں ہے.
کوئی نبی ایسا نہیں جس کے زمانے میں کسی قوم کی اس کی زندگی ہی میں 100% اصلاح ہو چکی ہو. اس لیے ایک جاری جد و جہد ہے، ایک جہاد ہے جس میں ہم نے ہمیشہ مصروف رہنا ہے. جب تک خدا کا بلاوا نہ آ جائے ہمیں لازماً جد و جہد کرنی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ایسا خوش نصیب ہو جائے کہ مرنے سے پہلے وہ ابرار میں لکھا جائے اور اس کے تمام گناہ بخشے جا چکے ہوں. اس تعلق میں یہ آیت ہے جو ایک خوشخبری لے کر آئی ہے، مگر ایک تنبیہ بھی لے کر آئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے نفوس پر اسراف کیا ہے. یہاں عام گناہ مراد نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے ترجمے میں فرماتے ہیں یعنی گناہ کبائر میں ملوث ہوئے ہیں، جو بڑے سے بڑے گناہ ہیں وہ بھی کر بیٹھے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام تر گناہوں کو بخشنے کی طاقت رکھتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی تو ہے جو بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اس آیت کے نتیجے میں جو یہ احساس ہوتا ہے ایک عام معافی کا اعلان ہے، ہر گناہ گار بخشا گیا. یہ احساس غلط ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ بخشے جانے کے امکان کے دروازے کھولے گئے ہیں، ہر شخص کے بخشے جانے کا اعلان نہیں ہوا. اس لیے بعض صوفیاء یا صوفیہ مزاج لوگ یہ سمجھتے ہیں بس یہ آیت ہو گئی اور ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں، سب کبائر بھی بخشے گئے، سب صغائر بھی بخشے گئے، اللہ بہت غفور الرحیم ہے. جب گناہوں سے باز رکھنے کی طرف ان کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہر گناہ بخش دے گا. بس یہ جو غلط تاثر ہے اس کو اگلی آیات بہت وضاحت سے دور کر رہے ہیں، بہت ہی صفائی کے ساتھ ایک ایک پہلو اس غلط تاثر کا رد فرما رہے ہیں. چنانچہ فرمایا غفور الرحیم ہے تو کیا کرو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، بس اپنے رب کی طرف جھک جاؤ، اس کی طرف مائل ہو جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ عذاب تم تک آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. تو اگر بخشش کا عام اعلان تھا تو اس آیت کا پھر کیا موقع ہے مان بات کہ جلدی خدا کی طرف جھکو اس وقت سے پہلے کہ عذاب تم تک آ پہنچے اور پھر بخشش کا وقت گزر چکا ہو. پھر فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، پہلے فرمایا ہے انیبوا الی ربکم، یعنی اللہ کی طرف بڑھو اور جھک جاؤ تاکہ تمہارے گناہ بخشے جائیں، تم نیکوکاروں میں شمار ہو. لیکن یہ ایک مقام اور ایک مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہتر تو ہے کہ عذاب سے پہلے اس سے بلند تر مرتبہ حاصل کر لو، اور وہ یہ ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ. جو بھی نصیحتیں فرمائی گئی ہیں، جو بھی ہدایات تمہیں عطا کی گئی ہیں، ان میں سے ادنا پر راضی نہ رہو، بلکہ توبہ کے ساتھ اعلیٰ پر ہاتھ مارو. جو سب سے خوبصورت حصہ تعلیم کا ہے، جو سب سے اعلیٰ درجے کا ہے، اسے اپناؤ اور اسے اپنی ذات میں جاری کرنے کی کوشش کرو. پھر فرمایا من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تنصرون، یہاں تک لا تشعرون، ان یاتیکم عذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون. پہلے یہ تھا تنصرون، اب اس آیت میں ہے تشعرون. تشعرون کا مضمون بتا رہا ہے کہ ایسا عذاب جس کے آثار ظاہر نہ ہوں اور اچانک آ جائے. یہاں لا تنصرون نہیں فرمایا کیونکہ لا تنصرون کا مضمون یہاں اطلاق پاتا ہی نہیں. پہلی آیت نے اس کو خوب کھول دیا کہ اگر اللہ کی طرف انابت نصیب ہو جائے تو پھر تمہیں مدد دی جائے گی،
تم اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کی رحمت، اس کی مغفرت کے سائے تلے آ جاؤ گے، تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ اگر عذاب آنے کے وقت تم نے توجہ کی تو وہ توجہ رد کر دی جائے گی، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ مگر جہاں فرمایا آسنو، وہاں لا تشعرون والے عذاب کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں لیکن نیک اعمال میں جو بہترین اعمال ہیں ان پر انہیں اختیار کرنے میں کوئی جلدی نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں یہ اوپر کی باتیں ہیں، ہم بعد میں کر لیں گے، پہلے ابتدائی تو ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو۔ نمازیں شروع کر دی ہیں، بس یہی کافی ہے، انہیں سوار کر پڑھنا، انہیں تہجد کی نمازوں تک چا پہنچنا، راتوں کو اٹھنا، ان تمام تقاضوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفلی اور نسبتاً زیادہ اعلیٰ درجے کے تقاضے ہیں، ان کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے، اس لیے وہ نفس کی کمزوری کی وجہ سے ٹالتے چلے جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہم بڑھ ہی رہے ہیں، آج نہیں تو کل حاصل کر لیں گے یہ باتیں۔ تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہا ہے کہ جو آسن کا حاصل کرنا ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ پہلی بات سے تمہیں تقویٰ تو نصیب ہو جائے گا، مگر ادنا درجے کا تقویٰ، اور جب تم توبہ کے بعد بہترین حصے پر عمل کی کوشش کرو گے تو تمہارے وجود کی کیا پلٹ جائے گی۔ اور اس سے پہلے کہ خدا کی کو پکڑ ظاہر ہو جائے جس کو تم محسوس نہ کرو، یعنی وقت تمہارا موت کا وقت آ پہنچے یا عذاب عام ظاہر ہو جائے، اس وقت سے پہلے تم بہترین عمل کر لو۔ اب یہاں ایک اشکال ہے جس کا دور کرنا ضروری ہے۔ وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں، کیا جب عذاب کا وقت آتا ہے اگر وہ آسن پر ہاتھ نہ ڈال رہے ہوں تو کیا عذاب کے نیچے آئیں گے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ورنہ آیت کریمہ ایک غیر ضروری بات تو نہیں فرما سکتی۔ پہلی آیت کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ انیبو کا مطلب تھا اگر کہ توبہ کر لو، خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور خدا نے وعدہ فرما دیا کہ پھر عام بخشش کے اندر تم داخل ہو جاؤ گے، تو آسنو اس سے اگلا قدم ہے۔ اگر احسان نہ کر سکے تو کیا اچانک عذاب میں مبتلا ہو جائے گا؟ یہ ہے جو اشکال اس سے پیدا ہوتا ہے اور دور کرنا ضروری ہے۔ عذاب کی جو نوعیت ہے بغتتاً اور اچانک، یہ بعض دفعہ قومی عذاب کے طور پر نازل ہوا کرتا ہے، جس میں نیک بھی، جس طرح گھن کے ساتھ آٹا بھی پس جاتا ہے، گندم کے دانے بھی پس جاتے ہیں، اس طرح وہ گندم کے دانوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، اسی طرح ہر شخص بیچ میں وہ کچھ نہ کچھ مبتلا ضرور ہو جاتا ہے۔ عام قومی عذاب آ رہے ہیں، مصیبتیں پڑ رہی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، بے اطمینانی ہو رہی ہے، گھر گھر ڈاکے پڑ رہے ہیں، بچے چوری ہو رہے ہیں، ہر طرف ظلم کا دور دورہ ہے۔ وہ جو عذاب ہے وہ آتا تو بدوں کا ہے، بدوں پر ہے، اور بد ہی اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ نیک لوگ بھی بیچارے اس میں زخمی ہوتے ہیں، کسی نہ کسی پہلو سے وہ دکھ اٹھا لیتے ہیں، اور بعض دفعہ اچانک جو طوفان ظاہر ہوتا ہے، مثلا سیلاب آ گیا ہے، وہ اب نیکوں کے گھر اور بروں کے گھروں میں تمیز تو نہیں کرتا، مگر وہ لوگ جو خدا کے نزدیک آسن اعمال والے ہیں، ان کی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس حیرت انگیز طریق پر حفاظت فرماتا ہے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح ہم بچائے جائیں گے۔ چنانچہ پاکستان میں جو بد اطمینانی کی حالت ہے، اس میں کئی دفعہ بعض نیک لوگ بھی بتاتے ہیں کہ ہم بھی مشکل میں مبتلا ہوئے، ہمیں بھی ڈاکوؤں نے لوٹا، ہمارے گھر بھی داخل ہوئے۔ تو ایک بات تو یہ نظر آتی ہے کہ اس اگلی بد حالت سے وہ پھر بھی بچا لیے گئے ہیں، جو بعض دوسروں کے اوپر عائد کی گئی، یعنی عورتوں کی بے عزتی، بچوں پر ظلم و ستم، اور کسی طرح ان ڈاکوؤں کے ہاتھ رک گئے اور وہ آخر حد تک نہیں پہنچے۔ یہ تو عام خدا تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے جو جماعت پر دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے متعلق کوئی وجہ نہیں نظر آتی کہ کیوں بچ گئے وہ،
حالات نے گھیرا ڈال لیا تھا، ان کا بچنا دکھائی نہیں دیتا تھا. وہ لکھتے ہیں کہ اس طرح خدا تعالیٰ کے فضل کے ہاتھ نے ہمیں بچا لیا کہ حیرت زدہ رہ گئے. یہ وہ احسان والے لوگ ہیں جن کو بغتتاً عذاب بھی نہیں چھوئے گا. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ سیلاب سے ایک دن پہلے وہاں سے منتقل ہو گئے ہیں، یا اور ایسا ذریعہ بن گیا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو وہاں سے بچا لیا اور نقصان سے بچا لیا. تو احسن عمل محض ایک نفلی حصہ نہیں ہے، بلکہ روزمرہ کی زندگی کی ضرورتوں میں داخل ہے. اور احسن عمل والا اس نیک سے زیادہ بہتر جزا پاتا ہے جو عام باتوں میں تقویٰ تو اختیار کرتا ہے، یعنی بدیوں سے بچ جاتا ہے مگر نیکیوں میں آگے نہیں بڑھتا. اور لفظ احسن کا استعمال اس پہلو سے قرآن کریم نے اور بھی جگہ استعمال فرمایا ہے، اور فرمایا ہے جنہوں نے اس دنیا میں احسان سے کام لیا، جو محسن ہو گئے، ان کے لیے اس دنیا میں غیر معمولی جزا ہے اور یہاں بھی جزا ہوگی. تو اس پہلو سے آپ رمضان کے بعد اگر اپنی بدیوں کو دور کرنے کی طرف متوجہ ہیں اور متوجہ رہنا چاہتے ہیں، اور رمضان گزرنے کے بعد اسے الوداع نہیں کہہ بیٹھے، تو پھر اس طرح سے اپنی اصلاح کی کوشش کریں. سب سے پہلے انابت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف طبیعت کا جھکاؤ اور میلان. یہ جو انابت ہے، یہ جھکاؤ ایسا ہے جو اپنی ذات میں بخشش کے لیے ایک لازمہ ہے. جس شخص کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان نہ ہو، اس پر اس آیت کا کوئی اطلاق نہیں ہوگا کہ یغفر الذنوب جميعا. بڑے بے وقوف ہوگا جو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف میرا میلان ہی کوئی نہیں، رجحان ہی کوئی نہیں، میں مزے سے دنیا میں مبتلا رہوں اور بخشا جاؤں گا. بڑے دھوکے میں مبتلا ہے. یہ دنیا بھی اس کی اکالت جائے گی اور اگلی دنیا بھی. بس انیبو کی شرط ہے جو توبہ کے لیے آغاز کا کام دیتی ہے. اس شرط کا مطلب ہے کہ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا خیال تو ہو کہ اس کی طرف جھکنے کی طرف طبیعت مائل ہو، دل چاہنے لگے کہ میں اللہ والا ہو جاؤں. جب یہ نیت کے اندر یہ آغاز ہوتا ہے نیکی کی طرف قدم بڑھانے کا، تو انابت سے ہوا کرتا ہے. ورنہ جو گناہوں میں ملوث ہیں ان کو گناہوں کا مزہ اتنا بڑھتا جاتا ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کا خیال بھی نہیں کرتے، بلکہ ان گناہوں کی حسرت کیا کرتے ہیں جو کر نہیں سکے. جو اصل تبدیلی والی بات ہے وہ انابت ہے. یہ انابت تلفظ کیا ہے اس کا؟ انابت ہی ہے نا. تو انابت ہے یعنی خدا تعالیٰ کی طرف طبی میلان اور جھکاؤ. تو فرمایا کہ اگر تم مغفرت کے اس اعلان عام سے متاثر ہوئے ہو، تم چاہتے ہو کہ تم بھی اس مغفرت کی لپیٹ میں آ جاؤ، اس کے سائے تلے آ جاؤ، انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف میلان پیدا کرو، اس کی طرف جھکو. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف پیار کا میلان ہوگا تو پھر خدا تعالیٰ تمہارے اندر تبدیلیاں پیدا کرے گا. ورنہ خالی باہر بیٹھے خدا سے تعلق کوئی نہ ہو، توبہ توبہ کرتے رہو، کچھ بھی اس توبہ کے معنی نہیں ہے. جب انابت ہوگی تو پھر اس سے اگلا قدم اٹھانے کی توفیق ملے گی. اسلموا لہ، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو. اگر پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے تو انسان سپرد کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے. انسان اپنے آپ کو اسی کے سپرد کیا کرتا ہے جس سے محبت ہو جائے. تو انیبو میں جو محبت کا مضمون ہے وہ کھول کر بیان کرنا ضروری تھا. محبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکو اور اس کی طرف اس کے سپرد اپنے آپ کو کرتے چلے جاؤ. اور سپردگی میں مغفرت کا مضمون ایک نئی شان کے ساتھ داخل ہے. سپردگی اس موقع پر یہ معنی رکھتی ہے کہ تم اپنی طاقت سے تو اپنے گناہ جھاڑ نہیں سکتے، اپنی طاقت سے تو اپنی برائیاں دور نہیں کر سکتے. اللہ سے پیار پیدا ہو گیا ہے مگر گناہ دور کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو اسلموا ان معنوں میں کہ اللہ کو کہو ہم تو تیرے ہو گئے ہیں، تیرے سپرد اپنے آپ کو کر رہے ہیں، اب تو ہی ہے جو ہماری مغفرت کا سامان فرمائے.
ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی مضمون ہے جو ایک اور رنگ میں بیان ہوا۔ ہم نے جو فیصلہ کر لیا ہے کہ تیری عبادت کریں گے اور تیرے سوا کسی کی نہیں کریں گے، تو بڑا مشکل کام ہے، فیصلہ بہت عظیم ہے، مگر اس فیصلے پر عمل مشکل ہے۔ اس لیے ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو جس کے ہو گئے کہ جس کے لیے دل میں ایک میلان پیدا ہوا، اس کے سپرد ہونے کے لیے بھی اسی کی مغفرت کی چادر میں یا اسی کی حفاظت کی چادر میں آنا اسلموا کا مضمون ہے۔ تم اپنے معاملات اس کے سپرد کرتے چلے جاؤ۔ بس یہ ایک وسیع انسانی تجربہ ہے کہ وہ لوگ جو گناہ سے دور ہٹنے کا ارادہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، طاقت نہیں پاتے، اگر وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور خدا کی محبت کے واسطے دے کر گریہ وزاری کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہم کیا کریں، ہمیں گناہ نے گھیر لیا ہے، بے اختیاری کا عالم ہے، ہم اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتے ہیں، تو جس طرح چاہے ہمیں سب پاک صاف کرے۔ ایسے لوگوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ ناممکن ہے کہ غیبی ہاتھ ان کے گناہوں کو صاف نہ کرنا شروع کرے۔ بس اسلموا میں وہ سپردگی نہیں ہے جو احسان بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک معنی رکھتی ہے۔ وہ سپردگی حضرت ابراہیم کو نصیب ہوئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلموا قال اسلمت لرب العالمین، اپنے آپ کو سپرد کر دو۔ میں نے کہا میں تو ہو چکا ہوں تیرا سارا کے سارا۔ وہ گناہوں سے بچنے والا مضمون نہیں، یہاں گناہوں سے بچنے والا مضمون ہے، اس لیے موقع محل کے مطابق اسلموا کے معنی کیے جائیں گے۔ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرو، مگر دیانتداری و خلوص کے ساتھ اس کی محبت کے نتیجے میں اپنی بے اختیاری، اپنی بے بسی کو اس کے حضور پیش کرتے ہوئے کہہ دو اب ہم تیرے ہو گئے۔ سپردم بتو مائے خیش را تو دانی حساب کم و بیش را، یہ وہ مضمون ہے جو یہاں اسلموا میں بیان ہوا کہ اے اللہ ہم نے تو اپنا سارا معاملہ تیرے حوالے کر دیا، تو دانی حساب کم و بیش را، تو جانتا ہے کم کیا ہے اور زیادہ کیا ہے، ہمارے پاس تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکا، ہم سے تو اس سے زیادہ کچھ نہ ہو سکا، جو تھا وہ تیرے حضور حاضر کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو بخشش ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سپردگی میں ہوتی ہے، اس کی حفاظت میں ہوتی ہے، اس کی طاقت کے تابع ہوتی ہے، اس کی طاقت کے سہارے ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو بن قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر عذاب میں تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ عذاب سے کلیتاً بچانے کا مضمون نہیں ہے یہاں، کسی بھی تکلیف میں تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، مگر اگر تم یہ اختیار کر لو گے، تقویٰ کیا یہ معیار قائم کر لو گے، اس معیار پر پورے اترو گے، تو عذاب آئے گا بھی تو ہم تمہیں ضرور مدد دیں گے۔ اور یہ وعدہ جو ہے یہ ایک عام وعدہ ہے جو بلا استثناء ہمیشہ ان مسلمانوں کے حق میں جو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہیں ضرور پورا کیا جاتا ہے۔ تو جماعت احمدیہ اس سے استفادہ کرے، یہ زمانہ تکلیفوں کا اور عذابوں کا زمانہ ہے، سب دنیا میں بے چینی پھیل گئی ہے، ہر جگہ سے امن اٹھ رہا ہے، طرح طرح کی مشکلات درپیش ہیں، وہ امراض جو پہلے دب گئی تھیں وہ پھر اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، یعنی بدنی امراض بھی اور اخلاقی امراض بھی اور تمدنی امراض بھی۔ اب دیکھیں یہاں جس طرح وہ تعصبات قومی تعصبات کا بھوت سر اٹھا رہا ہے، چند سال پہلے اس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر قوم میں بے چینی ہے، ایک بے قراری ہے، اس کا اظہار وہ اس طرح کرتے ہیں کہ معصوموں پر ظلم کرتے ہیں، اور یہ عجیب انداز ہے اس زمانے کا کہ ہر وہ چیز جو انہیں بے چین کرتی ہے اس کے نتیجے میں دوسروں کو اور بھی زیادہ بے چین کر دیتے ہیں۔ اسی زمانے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گھاٹے کا زمانہ، نقصان کا زمانہ، جو عمل کرو ٹیڑھا کرو، جو بات کرو الٹی کرو۔ تو اس زمانے میں اگر بچنا ہے تو انیبوا الی اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں،
اس کی محبت کا آغاز کر دیں. ایک دم تو ساری تمام تر محبت اللہ تعالیٰ سے نہیں ہو سکتی. اس کا خیال دل میں آنا شروع ہو جائے, یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ اللہ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ خلا محسوس ہو کہ ہمیں خدا تعالیٰ کی جو محبت محسوس ہونی چاہیے تھی وہ محسوس نہیں ہو رہی. نمازیں خالی ہیں, ذکر خالی ہے, دن رات دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, لیکن بار بار دھیان اللہ کی طرف نہیں جاتا. اس مرض کو دور کریں اور اللہ تعالیٰ کا پیار پیدا کرنے کی کوشش کریں. یعنی اس حد تک کم سے کم اتنا پیار کہ دل مائل تو ہو, یاد تو آئے خدا. جب یاد آئے تو پھر اس حوالے سے اپنے نقائص کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا شروع کر دیں. اللہ میاں اب تو پاک ہے, تو اعلیٰ ہے, تو عرفہ ہے, تو عظیم ہے. ہم تو جب غور کرتے ہیں تو ہم لگتا ہے کہ تیرے لائق قابل ہی نہیں ہے, کیا کریں, مگر دل چاہتا ہے کہ تیرے قابل ہو جائیں. اس پہلو سے تو ہم پر رحم فرما اور ہمیں سنبھال لے. تو اصل منہ کا مضمون یہاں سنبھالنے کے معنوں میں ہے. اس کے بعد فرمایا واتبعوا احسن ما انزل الیکم. جب تم سنبھالے جاؤ گے تو پھر اگلا قدم ضرور اٹھانا. جو ابتدائی نیکیاں تمہیں نصیب ہیں ان پر بیٹھ نہ رہنا, تم پر تسلی نہ پا جانا, کیونکہ نیکیوں کی راہ تو ایک لامتناہی آگے بڑھنے والی راہ ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف مسلسل حرکت ہے جو حقیقی حسن پیدا کرتی ہے. چند باتیں حاصل کر کے, چند بدیوں سے بچ کر تم حقیقت میں نیک انجام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس راہ میں اگلے قدم نہ اٹھاؤ, اگلی منزلیں بھی طے نہ کرو. اور وہ احسان کی منازل ہیں. قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں جس میں درجہ بدرجہ مستقل احسان کی طرف سفر کا ذکر ہے, میں پہلے بھی ایک خطبے میں روشنی ڈال چکا ہوں, بس اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. مگر یاد رکھیں کہ احسان والی جو منزل ہے وہ آپ کو ایسے عذاب سے بھی بچائے گی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تنصرون اور اس میں یہ فرق ہے, اگر عذاب ایسا آئے کہ ابھی زندہ ہو انسان, ہوش میں ہو, مدد مانگ سکتا ہو, تبھی اس کی مدد کی جائے گی نا. لیکن یہ ایسا عذاب جس کا پتہ ہی نہ چلے, آئے اور لے آپ کو کالعدم کر دے, بھسم کر دے. اگر واق کا عذاب ہے, اگر سیلاب کا عذاب ہے تو غرق کر دے, اس وقت اب کیا مدد مانگیں گے؟ اگر سوتے میں ایسا واقعہ ہو جائے, اگر اتنا اچانک ہو کہ ہوش بھی نہ رہے کہ کیا ہو رہا ہے. جو احسان کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں ان کو خدا تعالیٰ کی خوشخبری ہے. ان کو ایسے عذاب کی اچانک پہنچنے والی تکلیفوں سے بھی بچایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر حسرت کے سوا تمہارا کوئی انجام نہیں. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو جن کو مغفرت نصیب ہونی ہے ان میں تم شامل نہیں ہو, یہ اعلان ہو رہا ہے. اور حسرت یہ ہوگی ما فرطت فی جنب اللہ, میں نے جو کوتاہیاں کی ہیں, جن فرائض سے غافل رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے ساتھ ہوتے ہوئے, اس کے پہلو میں زندگی بسر کرتے ہوئے. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, میں تو ساخرین میں سے رہا. اب ساخر کا ایک معنی ہے تمسخر کرنے والا, مذاق کرنے والا. اس موقع پر وہ چسپانی ہوتا. ساخر کا ایک مطلب ہے کسی چیز کو معمولی سمجھنا اور اس کو وقت نہ دینا, اور یہی معنی ہے جو اس موقع پر چسپاں ہوتا ہے. چنانچہ حضرت مسلم موعود کا میں نے ترجمہ اسی نیت سے دیکھا تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے ساخرون والی آیت کا ہاں یہ ترجمہ ہے, تو ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ جو کچھ اللہ کے بارے میں نے کمی کی ہے
اس کی بنا پر مجھ پر افسوس ہے، اور میں تو وحی الہی کو حقیر سمجھتا رہا۔ ساخرین کا ترجمہ آپ نے حقیر ہی فرمایا ہے، مگر وحی الہی کو بریکٹ میں رکھا ہے، یعنی ایک معنی اس کا یہ ہے۔ ساخرین کا تعلق لازم نہیں کہ وحی الہی سے ہو۔ ساخرین کا ایک تعلق عام روز مرہ کے معاملات میں اصلاح کی طرف متوجہ ہونے سے بھی ہے، اور ساخرین ان معنوں میں وہ تمسخر والے معنی بھی رکھتے ہیں کہ ہنس کھیل کر ہم نے دنیا کو چھوٹا، ان باتوں کو، دین کی باتوں کو معمولی سمجھا اور ہنسی ٹھٹھے میں وقت ضائع کر دیا، کوئی اہمیت نہیں دین کی باتوں کو۔ اب جب وقت آ گیا ہے عذاب کا، اب اس سے بچ نہیں سکتے۔ بس پہلی آیت جو تھی، یہ جو عمومی مضمون ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہلی دونوں آیات کی طرف ایک کے بعد دوسرے کی طرف توجہ دیتا ہے اسی ترتیب کے ساتھ۔ او تقولا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا اس وقت یہ کہو کہ کاش مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہوتی تو میں متقین میں سے ہو جاتا، یعنی بچ جاتا برائیوں سے۔ او تقولا حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین۔ تو پہلی آیت کا مضمون میں نے تقویٰ سے جو باندھا تھا، قرآن کریم اس کو درست ثابت فرما رہا ہے، اور دوسری آیت کے مضمون کو جو میں نے تقویٰ کے بعد بلند تر مناسب کی طرف بڑھنے کے لیے کا بیان فرمایا تھا، یہ آیت بین ہی اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ یہی اسی ترتیب کے ساتھ قرآن کریم اس مضمون کو ختم کرتا ہے کہ دیکھو پہلے ہدایت پا جاؤ، ورنہ یہ حسرت رہے گی کاش میں تقویٰ اختیار کر لیتا، اور اس عذاب کے بعد چونکہ تقویٰ کی طرف لوٹنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ جب خدا کی پکڑ آ جائے پھر ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا والی بات ختم ہو چکی ہوتی ہے، پھر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بات نہیں اللہ مجھے بخش دے گا۔ اس وقت سوائے اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کاش اس وقت سے پہلے میں تقوی اختیار کر چکا ہوتا اور امن میں آ جاتا۔ اور پھر فرمایا وَتَقُولَ حِینَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ عذاب دیکھتے، اچانک عذاب دیکھ کر پھر یہ نہ کہنا کہ کاش میں اتنا نیک ہوتا اس سے پہلے کہ احسان کی منازل بھی طے کر چکا ہوتا۔ تو بعض دفعہ عذاب کے وقت محض توبہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، بلکہ اور بھی زیادہ بلند مراتب کو حاصل کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو مراتب کو حاصل کرتے ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ اوہ ہو میری زندگی میں وہ بھی تو تھا، وہ بھی تو تھا، وہ بھی تو تھا، کیسے اعلیٰ پائے کے لوگ تھے، کس طرح انہوں نے خدا کے حضور رکوع و سجود میں زندگیاں گزاریں، کس طرح خدا کی عبادتیں کیں، کس طرح خدا کے معاملات میں انہوں نے اپنے آپ کو حسین تر بنایا، یعنی محسنین ان معنوں میں بنے، اور بندوں کے معاملات میں ان کا سلوک حسین سے حسین تر ہوتا چلا گیا۔ وہ محض عدل پر قائم نہ رہے بلکہ احسان کا سلوک کرنے لگے۔ یہ جو حسرتیں ہیں یہ جب آئیں گی تو پھر یہ وقت نہیں رہے گا۔ بس یہ توجہ ہے، یہ امور ہیں جن کی طرف توجہ کرنی لازم ہے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ موت آج نہیں تو کل آنی ہی آنی ہے، کوئی سے بچ نہیں سکتا، اور ساخرین والی بات پھر پیدا نہ ہو۔ موت کے وقت یہ حسرت نہ لیے بیٹھیں۔ عذاب سے مراد صرف وہ ظاہری عذاب جو ہوئے ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ جو طرز بیان ہے اس میں موت کا وقت بھی اس میں داخل ہے۔ جب موت آ جائے گی تو لاکھ زور ماریں آپ، واپسی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس وقت کی حسرتیں کسی کام نہیں آئیں گی۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مرتے وقت اس نے توبہ کر لی تھی اس لیے ٹھیک ہے، یہ وہم ہے۔ فرعون نے بھی تو مرتے وقت توبہ کی تھی، کب خدا نے اس کی طرف توجہ دی؟ اس کی اس توبہ کو رد کر دیا، ہاں اسے عبرت کا نشان بنانے کے لیے وعدہ کیا کہ ہم تیرے جسم کو رکھیں گے،
تو ایسی حالت تک نہیں پہنچنا، اور چونکہ اچانک آئے گی موت یا بعض عذاب بھی اچانک آتے ہیں، اس لیے پتہ ہی کچھ نہیں کب آ جائے، اس سے پہلے پہلے وقت ہے، کچھ کرنا ہے تو کر لو، اور یہ زندگی عارضی ہے۔ دن جو لمبے بھی دکھائی دے وہ بھی گزر ہی جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو رمضان بڑا لمبا دکھائی دیتا تھا، ایک مہینہ گزرے گا پورا، وہ گزر ہی گیا، دیکھتے دیکھتے ایام معدودات ہی ہو جاتے ہیں۔ جب وقت ٹل جائے، گزر جائے، تو ایام معدودات کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، گزرا ہوا وقت ہمیشہ چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کبھی قیامت کے بعد لوگ کہیں گے ہم تو ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے، اس سے زیادہ تو ہمیں کچھ نہیں ملا۔ تو وقت تو گزرنا ہے، اور یہ زندگی لازماً گزر جائے گی۔ آج نہیں تو کل گزر جائے گی، کل نہیں تو پرسوں، 1000 سال بھی رہیں تب بھی گزرنی ہی گزرنی ہے، اور وہ وقت آ جائے گا جس وقت کے بعد پھر کوئی پیچھے ہٹنا نہیں، سوائے حسرتوں کے کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ اس لیے زندگی میں جب تک توفیق ہے توبہ کرو، استغفار کرو، اور قرآن کریم نے دیکھو کتنا آسان طریقہ بیان فرمایا ہے، انیبوا الی اللہ۔ محبت میں کون سی مشکل ہے؟ پیار میں کون سی دقت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تمنا تو دل میں پیدا کر لو، اس کا خیال لانا شروع کرو دل میں، صبح دوپہر شام، جب بھی خدا تعالیٰ کے احسانات پر نظر کرو جو ہر انسان پر، بندگی کے ہر ذرے پر، کائنات کے ہر ذرے پر ہیں، اس کو یاد کرتے ہوئے پھر یہ سوچا کرو کاش ہم بھی وہ ہوتے جو خدا کے مقربین میں شمار ہو سکتے، کاش ہمیں بھی قرب الہی کی علامتیں ظاہر ہوتی۔ یہ تمنا پیدا کرنا آپ کا کام ہے۔ پھر اصل میں کوئی مضمون لازماً اس کے نتیجے میں پیدا ہوگا اگر تمنا سچی تھی۔ تمنا سچی ہے تو خیال خود بخود ابھرے گا کہ ہم کیسے یہ کام کریں، مشکل ہے، تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرو، چھوڑ دو اس کے اوپر، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صدائیں لگاؤ۔ کوئی اللہ ہم چاہتے ہیں، کر نہیں سکتے، کچھ کر، ہماری مدد کو ہمیں سمیٹ لے، ہمارا حامی و ناصر ہو جا، ہمارا رفیق ہو جا، ہمارا حفیظ ہو جا۔ یہ دعائیں اس بے اختیاری کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں جو انیبوا الی اللہ کے حکم پر عمل کے بعد پیدا ہوا کرتی ہیں، پہلے نہیں ہوا کرتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس آیت کریمہ جو پہلی آیت کریمہ ہے اس سے بہت ہی عظیم عارفانہ مضامین نکالے ہیں۔ اس وقت جتنا سا وقت رہ گیا ہے اس میں چند آپ کے ارشادات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اگر خیال یہ ہے کہ شاید بہت سا حصہ بچے گا تو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر دوں گا۔ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ تو کہہ کہ اے میرے غلاموں، اور ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بندوں کا بھی ترجمہ کیا ہے، مگر ساتھ تشریح فرما دی ہے کہ کن معنوں میں بندہ ہے یہ، مگر پہلے میں نے غلاموں والے اقتباسات لیے ہیں، کیونکہ بندے تو خدا کے ہی ہیں سارے۔ بندوں کے معنوں میں تو محمد رسول اللہ کا کوئی بندہ نہیں تھا، مگر جو محمد رسول اللہ کا غلام ہو جائے وہ ایک معنی میں محمد کا بندہ بھی کہلا سکتا ہے۔ ہم تو تیرے بندہ بے دام ہیں کہتے ہیں جس طرح، تو غلام کامل پر لفظ بندہ بھی اطلاق پا جاتا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نام نہیں لیا مگر مخاطب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے میرے غلاموں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے کہ تم رحمت الہی سے نا امید مت ہو، خدا تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا۔ یہ پہلا آغاز کا اعلان ہے جو اسی طرح میں نے آپ کے سامنے رکھا جس پر مسلم کی عبارت ہے۔ اب اس آیت میں بجائے قل یا عباد اللہ کے، جس کے یہ معنی ہے کہ کہہ اے خدا تعالیٰ کے بندو، یہ فرمایا قل یا عبادی، یعنی کہہ کہ اے میرے غلاموں۔
یہاں بندہ کی بجائے غلاموں کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس طرز کے اختیار کرنے میں بھید یہی ہے کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ تا خدا تعالیٰ بے انتہا رحمتوں کی بشارت دے گئے۔ یہ وہ لطیف معرفت کا نقطہ ہے جو کسی مفسر نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سوا بیان نہیں کیا۔ تو میں محمد رسول اب خود بخود خدا کہہ سکتا تھا، اے میرے بندو میں سارے گناہ بخش دوں گا، لیکن امید کے لیے کوئی نمونہ تو سامنے ہو، بے انتہا رحمتوں کا کوئی نشان تو ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں اس وجہ سے محمد رسول اللہ کو حکم دیا تو کہہ دے، یہ خدا ان بندوں کو تو اس طرح دکھائی نہیں دے رہا جیسے تو ان کو دکھائی دے رہا ہے، اور جو بیچارہ گناہگار اور ادنا حالتوں میں ہے اس کو ویسے بھی خدا دکھائی نہیں دے سکتا، یعنی اپنے نشانات اور اپنی صفات کے ذریعے بھی دکھائی نہیں دیا کرتا۔ لیکن نبی کا وجود ایسا ہے کہ وہ ناممکن ہے کہ نظر نہ آئے۔ اس کے حسن تو اس کے مخالفین، اس کے معاندین کو بھی دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ تو امید کو پوری طرح مستحکم اور قائم کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے ذریعے اعلان کروایا ہے۔ وہ مجسم رحمت سامنے کھڑا تھا، وہ ایسی رحمت تھی جو آنکھوں سے دکھائی دیتی تھی، اندھے بھی جانتے تھے کہ رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی خدا کے تابع اس کی صفات رکھنے والا انسان ہے۔ فرمایا بھید یہی ہے کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ تا خدا تعالیٰ بے انتہا رحمتوں کی بشارت دے دے، اور جو لوگ کثرت گناہوں سے دل شکستہ ہیں ان کو تسکین بخشے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس آیت میں چاہا کہ اپنی رحمتوں کا ایک نمونہ پیش کرے۔ وہ کون سا نمونہ ہے؟ اپنی رحمتوں کا ایک نمونہ پیش کرے اور بندے کو دکھلا دے کہ میں کہاں تک اپنے وفادار بندوں کو انعامات خاصہ سے مشرف کرتا ہوں۔ اور پھر اس میں جو مضمون حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بیان کے ذریعے خود نمایاں کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ بخشش مقصود نہیں ہے، بخشش تو ایک منفی صفت ہے، صرف جو گناہ ہو گئے ان سے نظر پھیر لی، چلو کچھ نہیں کہتے، سزا نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ صرف اس لیے تو تمہیں اپنی طرف نہیں بلاتا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اعلیٰ مقاصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، جن میں اس کی رحمت کا نزول ہی ہے، جس کی خاطر انسان کو پیدا کیا گیا ہے، جو عبادت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ بس یعبدون کا مضمون بھی یہی ہے کہ تاکہ تم ان تمام اعلیٰ رحمتوں کو پا جاؤ جن کی خاطر خدا نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس اعلان عام کروانے کی یہی حکمت ہے کہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ آیت اس طرف بلا رہی ہے، قل یا عبادی، اے میرے بندو دیکھو تو صحیح کہ خدا کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنی بخشیں کرنے والا ہے، اور میں اس کا نمونہ تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے نمونہ تو نہیں تھے کہ کثرت سے گناہ نعوذ باللہ من ذالک سرزد ہوتے رہتے تھے اور معافی ہو جاتی تھی۔ نمونہ دیا ہے رحمتوں کی انتہا کا، بس بخشش کے معاملے کو محض پہلی منزل کے طور پر پیش کیا جائے۔ لا یغفر الذنوب جمیعا کا جو وعدہ ہے اس میں بخشش کے بعد کے مضمون کی طرف کل یا عبادی کہہ کر توجہ دلا دی گئی۔ بخشش پر راضی نہیں ہونا، احسان کی طرف قدم بڑھانا ہے، احسان کی طرف قدم بڑھانا ہے، اور اس طرح بڑھانا ہے جس طرح میرے بندے محمد رسول اللہ نے قدم بڑھایا ہے، اتنا بڑھانا ہے کہ تم اس کے بندے کہلانے لگو، تم اس کے کامل غلام بن جاؤ۔ فرماتے ہیں تو اس نے قل یا عبادی کے لفظ سے ظاہر کیا کہ دیکھو یہ میرا پیارا رسول، دیکھو یہ میرا پیارا رسول، دیکھو یہ برگزیدہ بندہ کہ کمال عطا سے کس درجے تک پہنچا کہ اب جو کچھ میرا ہے وہ اس کا ہے۔ جو شخص نجات چاہتا ہے
وہ اس کا غلام ہو جائے، یعنی ایسا اس کی اطاعت میں ہو جائے کہ گویا اس کا غلام ہے، تب وہ گو کیسا ہی پہلے گناہ گار تھا بخشا جاوے گا۔ بخشش بھی مشروط ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کاملہ سے، اور یہ اطاعت کاملہ نصیب تو رفتہ رفتہ ہوتی ہے، مگر اس کا رجحان جو ہے وہ اصل منہ سے بنتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کی سنت کے سپرد کرے گا وہ اصل نور کے صحیح معنی کا حق ادا کرے گا، اور امر واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ وجود ہے جس کے ساتھ سپردگی کا رشتہ جو ہے وہ ہر خطرے سے بچا لیتا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا، خواہ وہ نبی ہو یا غیر نبی، جس کی حفاظت میں آ کر انسان ہر قسم کے خطرات سے ایسے بچ سکتا ہے جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں آنے سے انسان خطرات سے بچتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ عبد کا لفظ لغت عرب میں غلام کے معنوں پر بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ یاد رکھو عبد کا لفظ صرف بندے یعنی خدا کے ان معنوں میں بندے کہ خدا کی تخلیق ہو، صرف اس جگہ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ایسے لفظ کے لیے بھی، ایسے شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو عام انسان ہے۔ عبد بمعنی انسان، لیکن غلام انسان۔ عبد سے مراد کسی کا بندہ ان معنوں میں نہیں جیسے خدا کی مخلوق ہے، انسان تو عام ہے اور خدا ہی کی مخلوق ہے، مگر کسی کا عبد تب بنے گا اگر وہ اس کا غلام ہو جائے، اس کا اپنا کچھ نہ رہے، کلیتاً اس کے آقا کا ہو چکا ہو۔ تو ان معنوں میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لفظ عبد یہاں استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص اپنی نجات چاہتا ہے وہ اس نبی سے غلامی کی نسبت پیدا کرے، یعنی اس کے حکم سے باہر نہ جاوے اور اس کے دامن اطاعت سے اپنے تئیں وابستہ جانے جیسا کہ غلام جانتا ہے، تب وہ نجات پائے گا۔ اس مقام میں ان کور باطن نام کے مواحدوں پر افسوس آتا ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں تک بغض رکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ نام کہ غلام نبی، غلام رسول، غلام مصطفیٰ، غلام احمد، غلام محمد شرک میں داخل ہے۔ بعض ایسے بھی جاہل موحدین کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نام ہی مشرکانہ ہے۔ غلام محمد رسول اللہ کا غلام تو انسان خدا کیسے ہو؟ وہ جاہل سمجھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ان کے اس اعتراض کو کلیتاً ہمیشہ کے لیے رد فرما دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح ہدایت دی جا رہی ہے یہ اعلان کر کہ اے میرے بندو یا میرے غلاموں۔ جہاں بندے کا مضمون ہے، حضرت مسیح علیہ السلام اس مضمون کو بھی خوب کھول رہے ہیں، یعنی اس معنی کو رد نہیں فرما رہا ہے، عام بندوں کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں اس کا معنی غلام کا بھی ہے، اس لیے غلام کے معنوں میں سوچو تو تمہارے دل میں کوئی بھی شرک کا وہمہ پیدا نہیں ہوگا، اور اس کی تفصیل فرماتے ہیں، وجہ فرماتے ہیں کیوں فرمایا گیا۔ لیکن عبد کا معنی جو بندے کے ہیں اس کا بھی ذکر فرمایا ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں ان اقتباسات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو فرمایا یہاں وہ جاہل لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ غلام جو ہے وہ اپنی شخصیت کو دوسرے کی خاطر کھو دیتا ہے، کلیتاً اس کے تابع فرمان ہو جاتا ہے، اس کا کچھ نہیں رہتا، سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے۔ ان معنوں میں محمد رسول اللہ کے ہو جاؤ تو پھر نجات یقینی ہے، کوئی بھی نجات کی راہ میں تمہارے لیے روک پیدا نہیں ہوگی، کسی طرف سے بھی تمہاری نجات کو کوئی بھی خطرہ نہیں پیدا ہوگا۔ محمد رسول اللہ کے دامن اس کی پناہ میں آ جاؤ تو ساری پناہیں تمہیں مل جائیں گی۔ پھر فرماتے ہیں اور چونکہ عبد کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ ہر ایک آزادگی اور خود روی سے باہر آ جائے
اور پورا متبع اپنے مولا کا ہو. اس لیے حق کے طالبوں کو یہ رغبت دی گئی کہ اگر نجات چاہتے ہیں تو یہ مفہوم اپنے اندر پیدا کریں. اب اس مفہوم میں داخل ہو کر تو یہ بہت بڑا ایک ذمہ داری کا مقام آنکھوں کے سامنے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. فرماتے ہیں اپنی ہر آزادی کو محمد رسول اللہ کے قدموں میں ڈال کے اس آزادی سے فارغ ہو جاؤ. ہر خود روی سے باہر آ جاؤ. اپنی مرضی کرنے کے جو رجحانات پائے جاتے ہیں یہاں تو ہم اپنی کریں گے، ان سب سے، ان کے دائروں سے باہر آ جاؤ اور پورے متبع اپنے مولا کا ہو. یعنی محمد رسول اللہ ان معنوں میں تمہارے مولا ہوں کہ ان کی کامل اطاعت کے اندر دائرے میں داخل ہو. حق کے طالبوں کو یہ رغبت دی گئی کہ اگر نجات چاہتے ہو تو یہ مفہوم اپنے اندر پیدا کریں. بس میں امید رکھتا ہوں کہ ان آیات کریمہ کی اس تفسیر سے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباسات کے حوالے سے میں نے کی ہے، آپ استفادہ کریں گے اور توجہ کریں گے. اپنے چھوٹے بچوں کو بھی متوجہ کریں. انابت کا جو معاملہ ہے وہ بچپن سے ہی شروع ہونا چاہیے. وہ سب بچے جن کے دل میں بچپن ہی، وہ سب بڑے یا بوڑھے بھی کہہ دینا چاہیے، جن کے دل میں بچپن میں کوئی رمق اللہ کی محبت کی تھی، بچپن میں خیال آیا کرتا تھا کہ ہم اللہ والے ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ گھیر گھار کے لے آیا کرتا. ان میں سے کسی کو بد انجام میں نے نہیں دیکھا. بدیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود پھر آخر ان کی آخری منزل وہی ہوتی ہے جو خدا کی اطاعت کی منزل ہے. تو اپنے بچوں پر رحم فرمائیں، ان کو بچپن ہی سے انابت کا مضمون سکھائیں، اور جو بے راہ رو ہیں ان کو سختی سے مشکل مقامات کی طرف بلانے کی بجائے انابت کے ذریعے ان کے دل میں داخل ہوں. اس کے لیے ہر دروازہ کھلا رہتا ہے. تو خدا کے لیے کبھی تو اللہ کی سوچا کرو، کبھی تو اس کی طرف جھکنے کی توجہ پیدا کرو، کبھی تو اس کی طرف مائل ہوا کرو. یہ آواز جو ہے شاید ہی کوئی بدبخت ہو جو اس کو رد کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. میں ان معنوں میں اس رمضان کی خیر و برکت کو اپنے لیے دائمی کرنے کی توفیق بخشے. میں کس کے اقتباسات کے کچھ حصے رہتے ہیں انشاءاللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله واذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.